بسم الله الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں۔ قسط نمبر 14 حق و باطل کی جنگ، اہل بیت کا کربلا جانا۔ اس سفر میں حضرت امام حسین کے 3 صاحبزادے ان کے ہمراہ تھے۔ ایک حضرت علی و سست جنہیں امام زین العابدین کہا جاتا ہے، حضرت شہر بانو کے بطن سے تھے۔ اس وقت ان کی عمر 22 سال تھی اور وہ بیمار تھے۔ 2 ان کے دوسرے بیٹے حضرت علی اکبر تھے، اس کی عمر 18 سال تھی، کربلا میں شہید ہوئے۔ 3 امام علی مقام کے تیسرے بیٹے علی اصغر تھے، ان کی والدہ کا تعلق قبیلہ بنی قا سے تھا، یہ شیر خیر بچے تھے۔ 4 ان کی ایک صاحبزادی حضرت سکینہ بھی ان کے ساتھ تھیں، جن کا تعلق حضرت قاسم سے تھا، اس وقت ان کی عمر 7 سال تھی۔ 5 حضرت امام حسین کے ساتھ 2 بیویاں تھیں، ایک شہر بانو تھی۔ 6 دوسرا حضرت علی اصغر کی والدہ محترمہ۔ حضرت امام حسن کے 4 جوان بیٹے بھی ان کے ساتھ تھے جو کربلا میں شہید ہوئے۔ 7 حضرت قاسم۔ 8 حضرت عبداللہ۔ 9 حضرت عمر۔ 10 حضرت ابو بکر۔ حضرت علی کے 5 بیٹے بھی امام علی کے ساتھ تھے اور سب شہید ہو گئے۔ 11 حضرت عباس بن علی۔ 12 حضرت عثمان بن علی۔ 13 حضرت عبداللہ بن علی۔ 14 حضرت محمد بن علی۔ 15 حضرت جعفر بن علی۔ حضرت عقیل کے بیٹوں میں سے حضرت مسلم اور ان کے 2 بیٹوں کو کوفہ میں امام علی مقام کے کربلا پہنچنے سے پہلے شہید کر دیا گیا، اور 3 بچے کربلا میں شہید ہوئے۔ 16 حضرت عبداللہ۔ 17 حضرت عبد الرحمن۔ 18 حضرت جعفر۔ کربلا میں امام علی مقام کے ساتھ حضرت جعفر طیار کے 2 پوتے بھی کربلا میں شہید ہوئے۔ 19 حضرت محمد۔ 20 حضرت اون۔ آپ کے والد کا نام عبداللہ بن جعفر اور والدہ کا نام زینب ہے، وہ حضرت امام حسین کی حقیقی بہن ہے، اور یہ دونوں امام علی مقام کے بھتیجے ہیں۔ کربلا میں حضرت امام حسین کے ساتھ اہل بیت کے کل 17 حضرات شہید ہوئے، اور حضرت امام زین العابدین، عمر بن حسن، محمد بن عمر بن علی اور دوسرے چھوٹے فرزندوں کو قیدی بنایا گیا۔ سیرت کربلا۔ مکہ سے کوفہ روانگی۔ حضرت امام حسین 8 ذی الحج کو مکہ سے کوفہ کے لیے روانہ ہوئے۔ جب وہ روانہ ہونے لگے تو مکہ مکرمہ میں چند دن اور گزارنے کی درخواست کی گئی۔ انہوں نے کہا کہ ممکن ہے کہ مکہ مکرمہ میں یزیدی فوج مجھے گرفتار کرنے کے لیے کارروائی کرے اور ہمارے حامی ہمارے دفاع میں تلواریں اٹھا لیں، اس طرح میری وجہ سے حرم مکہ میں خون بہایا گیا۔ امام علی مقام توکل بار خدا کوفہ روانہ ہوئے۔ راستے میں صفح کے مقام پر مشہور عرب شاعر فرزوق سے ملاقات ہوئی، وہ کوفہ سے آ رہا تھا۔ فرزوق نے سلام کیا اور دعا کی، اس نے کہا اللہ تمہاری مراد پوری کرے، وہ آپ کو عطا کرے جو آپ مانگ رہے ہیں۔ حضرت امام حسین نے پوچھا کہ تمہارے پیچھے لوگوں کا کیا حال ہے؟ انہوں نے کہا کہ لوگوں کے دل آپ کے ساتھ ہیں لیکن ان کی تلواریں بنی امیہ کے ساتھ ہیں، تاہم خدائی فیصلہ آسمان سے نازل ہوتا ہے اور اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ فرمایا تم نے سچ کہا، بے شک حکم پہلے اللہ کے ہاتھ میں تھا اور اقتدار بعد میں اللہ کے ہاتھ میں ہے، وہ جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ ہر دن ہمارے رب کے لیے ایک نئی شان ہے، اگر خدا کا فیصلہ وہی ہے جو ہم چاہتے ہیں تو ہم خدا کی نعمتوں کا شکر ادا کرتے ہیں، اور جب ہم شکر ادا کرتے ہیں تو وہ ہمارا مددگار ہے، اور اگر خدا کا حکم ہماری امید کے خلاف ہو تو جس کی نیت نیک اور پرہیزگار ہو وہ اس کی شکایت نہیں کرتا۔ اس کے بعد امام علی مقام نے اپنا گھوڑا دوڑا دیا اور دونوں سلام کرتے ہوئے ایک دوسرے سے چلے گئے۔ الابدایا و النہایہ 8:6 التبری 6:28 ابن اسیر 4:40 فرزوق سے ملاقات کے بعد حسین کا قافلہ آگے بڑھا اور ان کے بھانجے حضرت اون اور محمد اپنے والد حضرت عبداللہ بن جعفر کا خط لے کر پہنچے۔ خط میں لکھا تھا،
میں آپ سے خدا کے نام پر التجا کرتا ہوں کہ جیسے ہی آپ میرا یہ خط دیکھیں گے واپس آ جائیں۔ تم نے جو سفر کیا ہے اس میں مجھے تمہاری موت اور تمہارے گھر کی بربادی کا خوف ہے۔ اگر تم آج فنا ہو گئے تو اسلام کی شمع بجھ جائے گی۔ اب ہدایت یافتہ اور مومنین کی امید ہے۔ اپنے سفر میں جلدی نہ کرے، میں خود اس خط کے پیچھے آ رہا ہوں۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت عبداللہ بن جعفر نے یہ خط اپنے بچوں کو بھیجا اور خود مکہ کے امیر عمرو بن سعید سے ملاقات کی اور ان سے کہا کہ وہ حضرت امام حسین کو ایک خط بھیجیں جس میں آپ کو امان دینے اور نیکی اور احسان کرنے کا وعدہ کیا گیا ہو، اور خط میں ان سے واپسی کی درخواست کی گئی ہے۔ ممکن ہے کہ اس طرح وہ مطمئن ہو کر واپس آ جائیں۔ عمرو بن سعید نے کہا کہ تم جو کچھ لکھنا چاہتے ہو میری طرف سے لکھو۔ اس نے مہر لگا دی۔ آپ نے اس سے مزید کہا کہ میرے ساتھ ایک آدمی کو سیکیورٹی کے طور پر بھیجیں۔ اس پر عمرو بن سعید نے کو اپنے ساتھ بھیجا۔ حضرت عبداللہ بن جعفر اور خط لے کر چلے گئے، یہاں تک کہ وہ حضرت امام حسین سے ملنے گئے اور انہیں یہ خط پڑھ کر سنایا۔ حضرت امام حسین نے واپس آنے سے انکار کیا اور فرمایا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا، اب صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کچھ کرنے کا حکم دیا جسے میں ہر حال میں کروں گا۔ اس نے پوچھا وہ خواب کیا ہے؟ اس نے کہا میں اس خواب کے بارے میں کسی کو نہیں بتاؤں گا جب تک میں اپنے رب سے نہ ملوں۔ امام علی مقام نے عمرو بن سعید کی تحریر کا جواب لکھ کر ان کے حوالے کیا۔ اس سفر میں حضرت عبداللہ بعض رکاوٹوں کی وجہ سے آپ کے ساتھ نہ ہو سکے۔ اس نے اپنے بیٹوں اون اور محمد کو ساتھی کے ساتھ رہنے کی ہدایت کی اور خود واپس چلا گیا۔